अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हस्ब वादा चाँद गिरन के लिए आपकी वीडियो यानी चाँद गिरन के हवाले से आपके लिए वीडियो लेके हाज़िर हूँ। दरख्वास्त हमेशा करता हूँ, सोशल मीडिया पे मेरे नाम से बेशुमार फ़ेक आईडीज़ चल रही हैं। हर हफ्ते मेरे पास कंप्लेन आती है, हम चीट हो गए, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पे सिर्फ मेरा ये यूट्यूब चैनल आप देखा करें, इसी पे बाकी बहुत सारे लोग हैं फेक जो काट के ये जुमले और वो चलाते हैं। इसी तरह फेसबुक इंस्टाग्राम पे चलाते हैं। तो आप में सोशल मीडिया की सिवाय इस यूट्यूब चैनल के कोई कनेक्टिविटी पे ना जाएं। और जब मैं जाऊंगा खुद बताऊंगा आपको। दूसरी चीज़, ना इस पे मैं कोई कंसल्टेशन का काम करता हूँ, उस काम के लिए मुख्तस है मेरा ऑफिस जो पीसी होटल कराची में। वहाँ के 2 नंबर हैं जो दोपहर के 3 बजे से शाम के 7:30 तक आप प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और वो नंबर है 021-3568-5501 और दूसरा नंबर है 021-3568-5021। तो बैरून मुल्क से अगर आप कॉल करें तो इस पे मेरे असिस्टेंट को कहें कि हुमायूं साहब को वीडियो पे दिखा दीजिए ताकि आप भी मुझको देख लें, मैं भी आपको देख लूँ, उसके बगैर कोई प्रोसेस ना करें। और देखें ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला ने मेरे पंचतन पाक के सत्ते पाकिस्तान को एक हादसे से बचा लिया। एक बहुत बड़े वरना लीडर पहले ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो है वो गम और वो ट्रॉमा जो था लोगों के जहन से नहीं मिटा। अल्लाह ना करे अगर ये हो जाता। और मैंने सूरज गिरन तो ये चीज़ें और इससे पहले भी मैं पॉइंट आउट करता आ रहा था। देखिए ये चांद गिरन जो होता है ना, ये पब्लिक के इमोशंस को बढ़ाता है, हाइप देता है उसको और वो उनकी पीक पे लाता है। तो हमको जो है अपने गुस्से को तहम्मुल के साथ, ये एक जनरल इस सब के लिए बात कर रहा हूँ, कंट्रोल करना चाहिए। और ये चांद गिरन की ख़ास खूबी होती है कि सूरज गिरन में जो चीज़ें होती हैं उनको एग्रीवेट, एक्टिवेट और प्लस इमोशंस को, जज्बात को इंसान के उभारता है, गुस्सा लाता है, इंतशार पैदा करता है जहन में। तो बहरहाल ये भी एक चांद गिरन का इम्पैक्ट है। तो ख़वातीन और हज़रात, वो सूरज गिरन था और आपको मालूम है हर साल में 2 सूरज गिरन 2 चांद गिरन होते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार सूरज गिरन चांद गिरन तो हमेशा होते हैं। बिल्कुल हमेशा होते हैं, हर साल होते हैं, 4 होते हैं। मगर इसके पीछे एक हिकमत है अल्लाह की। कहाँ होते हैं, किस घर में होते हैं, किस नक्षत्र में होते हैं और फिर अदर प्लैनेट की पोजीशन उस वक्त क्या होती है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। चांद ग्रहण तो आज से 1400 साल पहले भी हुए, 2000 साल पहले भी हुए, लेकिन कब, किस दौर में और दूसरे प्लैनेट किस पोजीशन में चल रहा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, ये वो बातें बता रहा हूँ आपको जो कोई नहीं बताएगा। ये चांद ग्रहण जो हो रहा है ये वाला, ये जो नंबर 2 काम करते हैं, नंबर 2 काम वो तो हैं जो दुनियावी काम होते हैं। वो लोग ख़ास तौर पे, ये बहुत से लोगों को नहीं पता, लेकिन जो मैं क्योंकि बहुत अच्छी तरह जानता हूँ हिंदू धर्म क्या चीज़ है, तो इसमें जो इनकी काली गॉडेस जो होती है उससे रिलेटेड ये चीज़ होता क्या है, इसमें वो भी अल्लाह का हुक्म होता है तो चलता है, अल्लाह का हुक्म होता है तो नहीं चलता। ये जादूगर, ये सिफलीगर, ये टोना करने वाले, इन लोगों को यानी आप ये समझ लें कि वक्ती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से बदी की क़ुव्वतों को थोड़ी सी छूट मिलती है दुनिया में। गो के इसका फिर अंजाम बहुत बुरा होता है, आखिरत में भी दुनिया में भी। लेकिन वक्ती तौर पे थोड़ा सा, एक कहते हैं ना, फॉर द टाइम बीइंग अल्लाह ताला, वो तो रब है, वो शैतान को भी थोड़ा सा मौका देता है। वो चीज़ें एग्रीवेट होती हैं, एक्टिव होती हैं इसमें। वो मावस में था, ये जो है, ये जो चांद गिरन हो रहा है, ये हो का रहा है, ये हो रहा है 8 नवंबर को और ये हो रहा है बुर्ज हमल एरीज में, जहाँ ऑलरेडी ज़ाहिर है राहु केतु आमने सामने होते हैं तो ही चांद गिरन होता है उमूमन। तो इसका असर जो होगा वो इनफरादी तो होता है एक हद तक, वो मैं बताऊंगा 2-2 लाइनों में आपको हर बुर्ज के लिए। मगर इसका मुल्कों पर और इज्तिमाई तौर पर, मौसमों पर बहुत ज़्यादा असर होता है।
اچھا، اس میں احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ خاص طور پہ حاملہ خواتین ایڈوائز یہ کیا جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں پورے دن، یہ مت دیکھیں اس ٹائم سے اس ٹائم 1.5 گھنٹے کے لیے ہو رہا ہے، 2 گھنٹے کے لیے ہو رہا ہے، 3 گھنٹے کے لیے ہو رہا ہے، کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ دن میں ہو رہا ہوگا، تو آپ نے اس دن حاملہ پریگننٹ عورتوں کے لیے کوشش کریں چاقو، چھری، تیز دار جو چیزیں ہوتی ہیں، آلے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہاتھ نہ لگائیں، ورنہ عموماً یہ ایک ہے کہ وہ چیز بچے پہ منتقل ہو جاتی ہے۔ اور دوسری چیز اس میں خاص طور پہ یہ خیال رکھنا چاہیے، سب سے آئیڈیل تو میں بحیثیت مسلمان کے آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے آئیڈیل اسلام میں اللہ نے کسوف کی اور خسوف کی نمازیں چاند گرہن سورج گرہن پہ رکھی ہیں، وہ ادا کریں، اور انسان اس میں جتنا وقت میکسیمم اپنی عبادت گاہ میں، مساجد میں، امام بارگاہوں میں گزارتا ہے، وہ اتنا اچھا رہتا ہے۔ اب ایک چیز جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس کا اثر جہاں یہ نظر آتا ہے وہاں بھی اس کا اثر ہوتا ہے، جہاں یہ نہیں نظر آتا وہاں پہ بھی اثر ہوتا ہے، فرق یہ ہوتا ہے تھوڑا سا کم تھوڑا سا زیادہ، وہ پرسنٹیج میں بتا چکا ہوں آپ کو سورج گرہن کے وقت، اور ہر دفعہ بتاتا ہوں۔ اچھا، اس کا زیادہ اثر جو مجھے لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ، وہاں نظر بھی آئے گا، آسٹریلیا، ایشیا، کینیڈا، ارجنٹینا، چلی، بولیویا، برازیل، اٹلانٹک اوشین میں، اور یہ چونکہ ایریز میں ہو رہا ہے اور یہ انڈیا پاکستان پہ اور اس ایریے پہ بھی اثر کرے گا۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کا صدقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا سب سے بہترین اور آئیڈیل صدقہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سفید رنگ کا جوڑا کسی، جو میں نے پریکٹیکلی آزمایا ہے، کسی مسجد کے پیش امام یا مؤذن، وہ لوگ جو بیچارے بڑی محدود آمدنی میں گزارا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو مذہبی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں، ان کو دے دیجیے اللہ کے نام پہ، لیکن ہر آدمی نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس کا دوسرا آسان کیا ہے کہ آپ جو ہے 700 گرام چاول، اور چلیں اس کو آدھا لیٹر، 1 لیٹر، یا کم سے کم آپ 100 گرام کچے چاول یا 100 گرام آپ جو ہے دودھ، 100 ml دودھ کسی کو اللہ کے نام پہ پر پرسن کے حساب سے دے دیجئے، کسی غریب کو دے دیجئے تاکہ اس کا بھلا ہو جائے۔ یہ تو اس کا ہو گیا صدقہ۔ سفید کپڑے کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور بھی بے شمار چیزیں، لیکن وہ چیزیں جو آسانی سے سب کو اویلیبل ہو۔ اگر آپ نہیں دے سکتے تو اللہ کے نام پہ عبادت کرنے اور پڑھنے کا تو اللہ نے ہر ایک کو حق دیا ہے اور اختیار بھی دیا ہے۔ اس کے لیے بہترین وظیفہ ہے اول و آخر درود ابراہیمی 7 مرتبہ، درمیان میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ قمر جو قرآن پاک کے اندر ہے، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی، یہ پڑھ دیجئے۔ اب بہت سارے لوگ ہوں گے ایسے جنہیں قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا ہوگا، مگر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کے لیے اللہ نے قرآن میں شفا رکھی اور حرام چیزوں میں ان کی شفا نہیں ہے۔ تو لوگ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، یار سردی لگ گئی برانڈی پلا دو، یار سردی لگ گئی اس کا سینہ خراب ہے اس کو نہیں، اس سے ہم مسلمانوں کو جانا چاہیے شہد کے اوپر، کالی مرچ کے اوپر، یعنی ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور آپ کا یہ بھی فرمان ہے جس کو قرآن سے شفا نہیں اس کو کائنات میں کسی چیز سے شفا نہیں مل سکتی۔ تو اگر بائی دا وے آپ کو نہیں آتا قرآن پاک پڑھنا، آنا چاہیے ہر مسلمان کو قرآن پاک کا تھوڑا سا حصہ، کچھ نہ کچھ تو ازبر ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ قبر میں جائیں تو وہی قرآنی آیت، وہ قرآن کا حصہ آپ کے لیے جسے یہ کہہ لیں کہ دنیا میں ہدایت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بن جائے۔ اور نماز میں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یہ تو لازم و ملزوم ہے، درود ہے۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کم سے کم 7 مرتبہ درود، اور اس کے بعد اگر جن کو نہیں آتا تو 100 مرتبہ استغفار، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ، 100 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھ لیجیے 106 مرتبہ، 106 مرتبہ آیت کریمہ اور 106 مرتبہ استغفار پڑھ لیجیے، یہ بھی صحیح ہے۔
اب میں نے آپ کو اس کا صدقہ بھی بتا دیا، اس کا وظیفہ بھی بتا دیا، اور یہ کچھ انڈیا کے حصوں میں بھی نظر آئے گا، تو نارتھ انڈین سائڈ کے اوپر ظاہر ہے جیسے جہاں پہ جو وقت کا پہر چل رہا ہوگا اس میں نہیں جاتا، دن آپ کو بتا دیا 8 نومبر کو یہ ہوگا برج حمل میں ایریز کے اندر، وظیفہ بتا دیا، صدقات بتا دیا۔ اب اس کا ہر برج پہ کیا اثر ہو سکتا ہے، اور یہ ہوتا ہے، میں نے کہا انفرادی لوگوں پہ کم ہوتا ہے، اجتماعی قوموں پہ، ملکوں پہ، موسموں پہ، حالات پہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے ہر برج کے حوالے سے بتا دوں۔ دیکھیں برج حمل والوں کو خاص طور پہ اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، کوئی تکلیف، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں آپ کی کچھ صحت متاثر ہو جائے، اور خاص طور پر آپ کو یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی ہیلتھ کے معاملے میں رسک نہ لیجیے گا، ورنہ کوئی چوٹ تکلیف پہنچنے کا امکان ہے، اور اس کا اثر ایک لمحے کو یہ رکھ لیں، میں کہتا ہوں پچھلے 24 گھنٹے سے پہلے بھی ہو جاتا ہے اور اگلے 24 گھنٹے تک شدت رہتی ہے، مگر اس کا کم سے کم اثر آپ 15 دن رکھیں، اور میکسیمم اگلے چاند گرہن یا 6 ماہ تک اس کا اثر رہتا ہے۔ اب برج حمل کے لیے میں نے آپ کو بتایا، برج ثور ٹورس والوں کا یہاں پہ کوئی فائنینشیل ڈیل کرتے وقت احتیاط کیجیے گا، کوئی اللہ نہ کرے کوئی مالی نقصان یا فائنینشیلی دھوکہ یا کوئی آپ کے ساتھ فراڈ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ جیمنائی والوں کے لیے یہاں پہ کچھ آپ کو فائدہ اچانک ہو سکتا ہے، کوئی کچھ کے لیے اچھا کچھ کے لیے برا بھی ہوتا ہے، تو آپ کو کوئی اچانک فائنینشیل پیسے کا فائدہ ہو جائے۔ کینسیرین والوں کو تھوڑا سا آپ کو خواہ کا ایک خوف، ذہنی تکلیف یا کوئی بیماری وغیرہ کا پرابلم آ سکتا ہے، یا کوئی آپ کے ساتھ مکر و فریب کر سکتا ہے۔ لیو والوں کو تھوڑا سا اپنی اولاد، خاص طور پر فیمیل جینڈر جو یعنی صنف نازک بچیاں ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، اولاد کی صحت سے متعلق کوئی فکر لاحق ہو سکتی ہے یا ان کی تعلیم کے حوالے سے۔ ورگو والوں کے لیے تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے آپ نے کہ کوئی دشمن اللہ نہ کرے آپ کو نقصان پہنچانے کا سوچ سکتا ہے، یا کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو جانا یا اننیسیسری کوئی ایکسپینسز ہونا، اور خاص طور پر میڈیکیشن سے متعلق یعنی طبی معاملات میں۔ لبرا والوں کو یہ کہوں گا، چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں، آپس میں زوجین کے درمیان کوئی اختلاف، کوئی خواہ کا جھگڑا اگر اللہ نہ کرے پیدا ہو تو اس کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اسکارپیو والوں کا کوئی پرانا کرونک مرض یا کوئی بیماری، اس میں تھوڑی سی فلکچویشن ہو سکتی ہے، یا اچانک بلڈ پریشر بڑھ جانا یا اچانک گر جانا، یہ چیز کا خیال رکھیے گا، اور کوئی انجانا سا خوف یا کاموں میں کوئی ہرڈل کا پیدا ہو جانا، اچانک چلتے چلتے کام رک جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے کہوں گا تھوڑا سا آپ کے اخراجات زیادہ ہو سکتے ہیں، اور فضول کے کاموں میں بھاگ دوڑ میں تھوڑا سا وقت آپ کا ضائع ہو سکتا ہے، لیکن ویکلی ہاروسکوپ کی جو بناتا ہوں اس کے تحت چیزیں اور ہوتی ہیں، ان کے اثر وقتی طور پہ انفرادی طور پہ کچھ اور ہوتے ہیں، تو یہ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ کیپریکون والوں کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، یعنی ان کے لیے الٹا بتا رہا ہوں، کوئی کام آپ کا اچانک پورا ہو جائے، فائنینشیل گین ہو جائے، آپ کو کوئی آپ کو چیز کی لین دین یا خرید و فروخت میں فائدہ ہو جائے۔ ایکوریس والوں کے لیے آپ کے اندر ایک سمجھ لیں جوش و خروش پیدا ہو سکتا ہے، آپ کی کمیونیکیشن میں اچانک جو رکی ہوئی تھی وہ تیز ہو جائے، یا چلتی چلتی تھوڑی وقتی طور پہ اٹک جائے مگر الٹیمیٹ بہتر ہو جائے گی، اور آپ کو کوئی ترقی کرنے کا کوئی سبب بن سکتا ہے، کوئی اپرچونیٹی مل سکتی ہے۔ پائسز والوں کو تھوڑا سا فائنینشیل لاس یا کوئی چھوٹا موٹا دھوکہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کو کوئی ڈومیسٹک ٹریولنگ کرنی پڑے، کسی کوئی خبر ملے آپ کو، تو یہ میں نے مختصر بتایا کیونکہ یہ آئے گا اثر کر کے انفرادی طور پہ چلا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا آپ نام لیں گے، رب العزت کا کلام پڑھیں گے، صدقہ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہوتا کیا ہے اس کے متعلق ہمارے مذہب سے زیادہ تو کسی میں نہیں ہے، اسلام میں جتنا ہے
صدقہ دو, اللہ ताला की तरफ से आती हुई बलाएं टलती हैं. नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बार बार सदक़े के मुतल्लिक़ आका सैयदना मौला अली ने फरमाया. तो ये चीज़ें अपनी जगह हैं. अच्छा, अब इसके असरात दुनिया में क्या होंगे? जो सूरज गिरन के जो भी असरात बोले थे ना, उनको ये तेज़ करेगा, एग्रीवेट करेगा, मज़ीद फास्ट करेगा. मौसमों पे तब्दीली, अचानक बारिश होना, कोई लहर आ जाए, अशियाए खुर्द नूश के दाम बढ़ जाएं, या अचानक आपको बाज़ार मार्केट के अंदर थोड़ी सी एक चीज़. अच्छा, ये जब चांद गिरन होता है ना, तो अब देखें, एक जहन में एक बात और रखी है. जुपिटर की, नेपच्यून की जो पोजीशन है वो भी जहन में रखिएगा. मार्स का उल्टा होना वो भी जहन में रखिएगा. मैं तमाम चीज़ों का एक कॉम्पैक्ट बना के वो सब चीज़ें उसमें डालता हूँ. प्लस किसके घर में ये चांद ग्रहण लग रहा है? मंगल के, मार्स के. तो वहाँ पे मार्स, जो मैंने कहा था ना, लोगों में टॉलरेंस का लेवल कम होगा. अवाम में, हमारा पैदाइशी तौर पर पाकिस्तान में चौथे घर में पड़ा हुआ है, और ज़ोहल जो है वो स्क्वायर करेगा. तो ये चीज़ें, अभी तो ट्राइन और स्क्वायर पे बोलूँगा तो वो फिर मैं यहाँ एस्ट्रोलॉजी टीच करने वाली बात हो जाएगी. आसान लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ कि ऐसे हालात बनेंगे, अवाम में इंतशार, गुस्सा, या अवाम के अंदर रवादारी का मादा कम होता नज़र आएगा, और पब्लिक में गुस्सा बढ़ाने वाली ये अलामतें होती हैं जब भी ये चांद ग्रहण जिस पोजीशन में हो रहा है. दूसरा, एक चीज़ मत भूलिए, अब मैं थोड़ा सा इसमें इंटरनेशनली भी चीज़ों को लपेटना शुरू करता हूँ. शनि मंगल के नक्षत्र पर चल रहा है तो, और सीधा हो रहा है. जो मैंने कहा था ना, ये कर्म कारक है. जो आपने काम किए हैं, अगर उनमें कोई ज़्यादती या कमी हो गई तो उसको बहुक्म अल्लाह ये पूरा करवाता है या सही करवाता है. हर एंगल से, हर हवाले से कह रहा हूँ. दूसरा, जो मैं ट्रम्प के लिए कहता था अमेरिका में, वो आपको अब चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी. प्लस दुनिया में अल्लाह ना करे जंगी माहौल के अंदर शिद्दत का अचानक पैदा हो जाना, हमारा पूरी दुनिया की फूड सप्लाई चेन में अचानक कोई रुकावट बन जाना, होते होते मामलात के अंदर ठक करके कोई रुकावट आ जाना, किसी का सरबराहान मुमलिकत, और अभी आपको दुनिया में बहुत सारे सरबराहान मुमलिकत के लिए प्रॉब्लम अचानक पैदा होते हुए नज़र आएंगे. ख़ास तौर पर इसको मैं इस हद तक एलिब्रेट कर देता हूँ कि जहाँ पे डिक्टेटरशिप या जहाँ पे कोई ऐसे इन्फ्लुएंस चले, उन चीज़ों के अंदर अचानक तब्दीली हो जाना. ये पूरी दुनिया के हवाले से बात कर रहा हूँ. और जो मुझे लगता है, दुनिया भर की हुकूमतें, कोई गलत फैसला, गलत डिसीशन, जिसका बाउंस बैक हो जाना, ये चीज़ों का इम्कान होता है, जो फिर पब्लिक में गुस्सा और इंतशार पैदा करता है. अच्छा, ये दौर में इंडिया के ऊपर भी बोलूँगा, अफेक्ट तो उन पर भी आएगा. जो मैंने कहा ना, कुदरती हादसे, कि अचानक ट्रैफिक का कोई हादसा हो जाना, अचानक कहीं पे आग लग जाना, अचानक अर्थक्वेक का आ जाना, या अचानक कोई नेचुरल डिज़ास्टर, या कोई ऐसा झगड़ा जो शुरू 2 में हुआ और फैल गया, पूरे उसमें स्प्रेड हो गया, ये चीज़ है. लेकिन अभी उनकी दशा जो ऐसी चल रही है, थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिल रही है. और मैं एक बात बताऊं, मैं अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा, जो पाकिस्तान के हालात पे देख के खुश हो रहे हैं और बड़ी वीडियोस बना रहे हैं ना पाकिस्तान के हवाले से, उस फिक्र ना कीजिए. आपका भी वो टाइम आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है. चंद महीने, हफ्ते तो लेट हो सकता है, लेकिन फिर आपको इम्पैक्ट नज़र आएगा. याद कीजिए मेरी वो बात, जब इंडिया के अंदर लोग करोना आने पे पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे, तो मैंने एक तारीख़ी बात कही थी अपने ARY डिजिटल के शो में. मैंने कहा था, वो लोग जो बड़ा खुश हो रहे हैं, पाकिस्तान के पास इलाज मुआवजे की सहूलत नहीं, यहाँ तो लाशों के अंबार बिक जाएंगे, वहाँ मैंने एक तारीख़ी जुमला कहा था, सबसे कम बहुक्म अल्लाह मेरे पंचतन पाक के सदक़े पाकिस्तान सबसे कम मुतासिर होगा, और वो लोग जो खुश हो रहे हैं, वहाँ लाशों के अंबार लग जाएंगे, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला करम कर देगा. तो वो लोग जो हमारे आज के हालात से कोई खुशी का इजहार कर रहे हैं, या उनकी यहाँ मसरतें फैल रही हैं, तो फिक्र ना करें. जो जब मैं पड़ोस के घर में आग लगाऊंगा तो धुआं मुझ तक भी पहुंचेगा,
یہ چیز ذہن میں رکھیے۔ اچھا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو اس آگ کو بجائے بڑھاوا دینے کے بجھانے کی کوشش کرے۔ اور میرا پاکستان تو میرا رب، یہ میرا آج ان حالات میں کہہ رہا ہوں، جب لوگ اپنے اپنے خوابوں میں پڑے ہوئے ہیں، کہ میرا پاکستان جغرافیائی لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اس ورڈ کو میرے یاد رکھیے گا، میرے اللہ کے کرم سے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، میرے پنجتن پاک کے صدقے، چاروں خلفائے راشدین، تمام اہل اللہ اور صحابہ کرام کے صدقے، میں کہتا تھا یہ ملک اپنی جگہ رہے گا، لیکن بہت ساری چیزیں گند جو ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ اب وہ کیسے ہوگا اس پہ نہیں بولوں گا، لیکن پاکستان کے لیے اگر کوئی اللہ نہ کرے برا سوچ رہا ہے نا، تو میری یہ جملے یاد رکھیے گا، مشکلیں ہم پہ آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، اور کچھ لوگ، یہ ان کو میں پیغام دے رہا ہوں جو خوش ہو رہے ہیں ہمارے ملک کے حالات دیکھ کے، تو بات یہ، وقت ایک سا نہیں رہتا، یہ رب کا سائیکل ہے جو اس نے اسٹرالوجی بنائی ہے، یہ سسٹم گھوم کے پھر اس پر ہر ایک پہ ہی آتا ہے۔ تو جب کسی کو تکلیف میں دیکھو تو خوش مت ہو، اس کے لیے اللہ سے بھلا مانگو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے پرابلموں کو بھی کم کر دے گا۔ وہ رب کہتا ہے تو اگر یہ سوچتا ہے کہ تو کسی کو تکلیف دے کے اور اپنے لیے مسرت اور خوشی مانگے، تو میں ایسا ہونے نہیں دوں گا، کیونکہ اگر تو کسی کا بھلا چاہے گا تو پھر میں تیرا بھی بھلا کر دوں گا۔ تو یہ سوچ ہونی چاہیے۔ دوسرا، جیسے میں نے آپ کو کہا، چائنا کے اندر جو شی جی پنگ صاحب ہیں، ان کا ذائچے میں تھوڑی سی پرابلم تھی، ان کو اکنامکلی ذرا سا اپنا خیال رکھنا پڑے گا۔ رشیا کے حوالے سے جنہوں نے پوٹن صاحب کا ذائچہ دیکھا ہے، میں اہل علم سے بات کر رہا ہوں، ان کو معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس وقت مارس اور سیٹرن کہاں چل رہے ہیں، یہ ٹائم تو لمبا ہے، کسی وقت بھی کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ آنا شروع ہو جائے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں ابے یار یوکرین میں اس سے ہمارا کیا تعلق، ایک آئل کے دام کہاں چلے گئے تھے، فوڈ کے دام کہاں چلے گئے تھے۔ تو اللہ سے ہر وقت اچھا مانگنا چاہیے۔ میں ڈراتا نہیں ہوں اور میں مایوسی بھی نہیں پھیلاتا، میں اللہ سے بڑا پر امید رہتا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا میرے پاکستان پہ، اور اس کے مشکلات ضرور آئیں گی، بہت سے لوگوں کے لیے آنی ہے، بہت سارے لوگوں کو حساب دینے ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ میرے ملک پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھے گا، اور میرے ملک کو، میرے ملک کے اداروں کو، میرے ملک کے اچھے لوگوں کو، اچھے مخلص سیاستدانوں کو اللہ تعالیٰ تابندہ رکھے گا۔ جو بھی اس ملک کے ساتھ مخلص ہے، جو بھی اس ملک کے لیے اچھا سوچتا ہے، وہ میرے سر آنکھوں پہ، کیونکہ پاکستان کا پرچم اٹھا کے اور پاکستان سے محبت کر کے، سچی محبت، وہ نیتیں تو میرا رب بہتر جانتا ہے، میں اس کے پیچھے ہوں گا، یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ یہ میرے پاکستان جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ ٹریفک کے حادثات آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے لوگوں میں، یہ سب کے لیے جنرل بتا رہا ہوں، چاہے پاکستان ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے امریکہ ہو، بات بات پہ غصہ آنا، بات بات پہ جھگڑا ہونا، یہ چیزیں بڑھتی ہیں، اس چیز سے فلیئر اپ ہوتی ہیں۔ اور امریکہ میں بھی آپ کو یہ عوام کے اندر ایک چینج پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ہاں، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات، کیونکہ اپنے ملک کے لیے تو میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کے ادارے، اس میں چاہے عدلیہ ہو، چاہے اس میں فوج ہو، ان کو اللہ تعالیٰ مضبوط رکھے، تاکہ ہم دشمن کے کو جو ہونا ہے وہ لوگوں کو ابھی نہیں پتہ، اس وقت ہمارے لیے ہمارے ادارے ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور سائبر اٹیکس دنیا میں آپ کو بہت ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، سیٹلائٹس میں پرابلم، بینکوں کے اندر آپ کو پرابلم مالیاتی لحاظ سے یہ ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا امپیکٹ اگلے چاند گرہن تک ہوتا ہے۔ اور جو اس وقت پلانیٹری پوزیشن بنی ہوئی ہے، جو اسکوائر اور ٹرائن بن رہے ہیں، جو ریٹوگریشن ہو رہی ہے پلانیٹ کی، اور ایک چیز ذہن میں مت بولیے گا، ابھی تو صرف سیٹرن سیدھا ہوا ہے، ابھی اسی نومبر میں جوپیٹر نے صحیح ہونا ہے، تو بہت سارے لوگ جو سوچ رہے ہیں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ ایک دم چیزیں الٹ۔ اور پلس ہمیشہ بات یاد رکھیے گا، میرے آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے، سچ کی قیمت بھی ہوتی ہے
اور سچ چاہے کتنا ہی جھوٹ اسٹرانگ نہ ہو، چاہے جتنا ہی مکر و فریب کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ بالآخر حق اور سچ کو صحیح ثابت کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ کو دنیا بھر میں چیزیں پیدا ہوتی بھی نظر آئیں گی، مختلف سربراہان مملکت، ان میں آپ کو یہ ایگریویشن نظر آئے گا، غصہ نظر آئے گا، اور جو میں نے حادثات کا بتایا، پلین کے حادثات، پانی کے اندر حادثات، ان چیزوں میں اچانک بارش کا ہو جانا، اچانک بے وقت کی بارش ہو جانا، فصلوں میں کیڑا لگ جانا یا فصلوں میں کوئی خرابی۔ اچھا ایک چیز اور بتاؤں، جب چاند گرہن ہو نا تو وہ لوگ جو ایپیلیپسی یا مرگی کے مریض ہوں، یا جن کو فٹس پڑتے ہوں، یا جن کو پاگل پن کے مریض ہوتے ہیں دنیا میں، اہل خانہ یا جو بھی ان کے گھر والے ہوتے ہیں، ان کو ان کی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور یہ ایک تشدد آمیز چیزوں کو بھی ایگریویٹ کرتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، جتنا میرے اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا یا علم کا ادراک دیا، میں نے آپ تک وہ منتقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ حتمی ذات، کلی ذات، اول و آخر، ظاہر و باطن صرف میرا اللہ ہے، وہ چاہے تو ہو، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ اور ہم مسلمانوں کو، میں نے کہا تھا آزمائش کے اگلے 5 سال ہیں، پاکستان کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، وہ چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ ماضی کی میری باتوں کو نہ بھولا کریں، میں کتنا صحیح ہوتا ہوں، کتنا غلط ہوتا ہوں، یہ بھی اختیار اللہ کا ہے۔ تو انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، پاکستان کے ہر بہی خواہ پہ، ہر شخص پہ، وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام دے، اور وہ لوگ جو اس دنیا میں موجود ہیں ان پر اپنی رحمتوں کے نزول کر، اور جو پاکستان سے دشمنی یا بغض رکھتے ہیں یا اس کو نقصان پہنچانے کی نیت و خواہش رکھتے ہیں، ان کو اللہ نیست و نابود کرتے، انشاءاللہ آمین۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔